أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا في القرآن المحكم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. محترم سامعین، قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا پھر مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ جو ذلت ہے ان کے لیے یہ دنیا کی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کو آیت حرابہ بھی کہتے ہیں، اور حرابہ کہتے ہیں دہشت گردی، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں سے زبردستی ان کا مال چھیننا، اسلحے کے زور پہ ان کو اغوا کر لینا، ان کو قتل کر دینا، خواتین کی عزتیں لوٹ لینا، یہ ساری چیزیں حرابہ میں آتی ہیں۔ دہشت پھیلانا، لوگوں کو ہراساں کرنا، لوگوں کو اسلحے کے زور پہ ڈرانا، دھمکانا، اپنا رعب جمانا، یہ ساری چیزیں حرابہ کے تحت آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ جتنے امور ہیں ان میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرنے والے محاربین ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑائی کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی لڑائی کو اپنے ساتھ لڑائی قرار دیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ایک مہذب معاشرے کو اور معصوم لوگوں کو دہشت زدہ کر دیں، اور لوگ کسی بھی معاشرے کے لوگ سہم جائیں، ڈر جائیں، انہیں لگے کہ زندگی کیسے بسر ہوگی، باہر کیسے نکلا جائے گا، بیٹیاں، بہو، بیوی، بہنیں کیسے باہر جائیں گی، میں جاؤں گا تو کیسے سلامت واپس لوٹوں گا، ایسے لوگ جو معاشرے کو اس سطح پر لے آتے ہیں اور دہشت زدہ کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اور ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنا صرف قتل کرنا نہیں ہے، یقتلوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے حصے کرنے پڑیں، ان کے جسم کے اعضاء کاٹنے پڑیں تو کاٹ دیں، او یصلبوا، انہیں سولی لٹکا دیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم، ہاتھ بھی کاٹ دیں اور دوسرے سمت کا پاؤں بھی کاٹ دیں۔ کوئی مذاق ہے؟ اسلامی معاشرہ ہو، مسلمان رہتے ہوں، اور کوئی شخص اس طرح بدماشی کرے، اس طرح کی دہشت گردی کرے کہ لوگوں کو لالے پڑ جائیں،
ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے اسلام پھر یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں، سزائیں بہت سخت ہو جاتی ہیں، سزائیں تہذیب کے اندر نہیں رہتی، غیر مہذب ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جہاں چوری کی سزا کا ذکر کیا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اسلام میں وہ تمام جرائم جو معاشرے کو تلپٹ کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں اور معاشرے میں انارکی پھیلا دیتے ہیں، ایسے جرائم کے لیے اسلام نے حدود کا نفاذ کیا ہے، حدیں رکھی ہیں۔ اور حد وہ سزا ہے جس میں کوئی شخص، کوئی عالم دین، کوئی نیک آدمی، کوئی جج، کوئی قاضی، کوئی حکمران، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، کوئی اس حد کی سزا میں نرمی نہیں کر سکتا۔ کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سزا دی ہے تو میں اس میں تھوڑی سی نرمی کر دیتا ہوں۔ حد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو سزا رکھی ہے وہ اسے ملنی ہے۔ اور یہ حدود ہے، میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ کن کن جرائم کے بارے میں ہیں۔ چوری کے بارے میں قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے فعل سر انجام دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ چوری جو ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے، عام چوری سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص یہاں سے آیا، اس نے بلب اتارا، پنکھا اتارا، اس نے موٹر اتاری اور چلا گیا، کسی دکان میں داخل ہوا، غلے سے کچھ پیسے نکالے اور وہ چلا گیا۔ لیکن چوری کا یہاں سے یہ تصور شروع ہوتا ہے اور یہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں ایک باپ سال بھر کمائی کرتا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے، ماں جو ہے وہ سالہ سال گھر میں کام کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تیاری کرتی ہے، اور قریب آگے معلوم ہوتا ہے کوئی شخص آیا، وہ سارے پیسے لے کے چلا گیا۔ اور چور جب چوری کرتا ہے، یہ چوری کرنے والا، اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ اب سوچئے، اس کی مثال اب یوں لیں کہ اگر کہیں لڑائی ہو جائے کسی شخص کی، میں معاشرے کی عمومی بات کر رہا ہوں، جب لڑائی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ لڑائی لڑتے وقت فریق اول یہ دیکھتا ہے کہ فریق ثانی کتنا طاقتور ہے۔ اگر تو وہ کمزور آدمی ہے، اگر تو وہ ریڑھی بان ہے، تانگا چلانے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، اور فریق اول جو ہے یہ طاقتور ہے، تو یہ اس کو تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ اور اگر اسے معلوم پڑتا ہے کہ فریق ثانی زیادہ طاقتور ہے، یہ مجھے نقصان دے گا، اگر میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو نقصان دے گا، تو یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ غصے میں بھی عقل کام کرتی ہے، کہتے ہیں نا عقل کام چھوڑ جاتی ہے، عقل کام کرتی ہے، نہیں ہاتھ اٹھاتا الا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس کا ہاتھ کیوں رکا ہے؟ اس کو معلوم تھا کہ نقصان زیادہ ہوگا، ہاتھ اٹھاؤں گا تو جواب میں جو نقصان ہوگا وہ زیادہ ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ جب چور چوری کرتا ہے، اس کو معلوم ہے چوری کروں گا، اگر تو نہ پکڑا گیا تو سب اچھا ہے، اور اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ اسے معلوم ہے کہ بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ تھانے میں جاؤں گا، کچھ دن قید ہو جائے گی، یا پھر پیسے دے کے واپس باہر آ جاؤں گا اور دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ چیز اسے جرأت دیتی ہے، اس کی ہمت بتاتی ہے، اور یہ بے باک ہو جاتا ہے، یہ بہادر بن جاتا ہے، اور یہ واپس آ کے دوبارہ چوریاں کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر کسی چور کو معلوم ہو کہ اس ریاست میں قانون یہ ہے کہ اگر چوری ہوئی تو ہاتھ کٹے گا، اور قانون کی عملداری یہ ہے کہ میرا کیس سالہ سال تک نہیں لٹکے گا، اور میں تھانے میں پیسے دے کے نہیں چھوٹوں گا بلکہ یہ ہاتھ کٹے گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو چوری کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہوں گے، نہیں کریں گے؟
کہ یہ نقصان بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، ساری عمر کی ملامت ہے یہ ہاتھ، پورے معاشرے میں جب جب گھومے گا تو پتہ ہوگا کہ یہ اس کا ہاتھ کیوں کٹا ہے، اس نے چوری کی تھی۔ اور ہمیں دانشور جی پڑھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ لو یہ بہت سخت سزا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، وہ کہتے تھے میں قوم کو ٹنڈا کر دوں، یعنی یہ سزا کس کی ہے؟ یہ کسی مولوی صاحب کی سزا ہے؟ یہ کسی کی عقل نے سوچا ہے؟ قرآن مجید میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور اس آیت مبارکہ میں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہیں اور اللہ دنا بھی ہیں، یہ دنائی اللہ کی ہے۔ اس سزا کا نفاذ وہ اللہ کرنا چاہتے ہیں جو دنا ہیں، جنہوں نے میری اور آپ کی عقلوں کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے مجھے اور آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ صلاحیت بروئے کار لا کر آج ہم اس خدا کی دانش مندی کو، اس خدا کے فیصلوں کو اور اس خدا کی سزاؤں کو سخت اور نعوذ باللہ وحشیانہ کہتے ہیں اور تہذیب کے خلاف بولتے ہیں۔ تو سزا یہ ہے، چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دیں۔ اور مجھے یہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں کافی حد تک سزاؤں کا نفاذ موجود ہے، شرعی سزاؤں کا، سعودی عربیہ میں آپ نے کتنے لوگ ٹونڈے دیکھے ہیں وہاں پہ؟ آپ کو لگا کہ ہر دوسرے آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ڈر ہے۔ اسلام ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا، اسلام ایسے لوگوں کو جو چوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کو ڈرانا چاہتا ہے، انہیں بتانا چاہتا ہے، انہیں پہلے ہی روکنا چاہتا ہے، انسداد کرنا چاہتا ہے کہ یہ سوچے ہی نہ، سوچیں تو عمل نہ کریں۔ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ فائدہ کم ملے گا، اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح اب پاکستان کا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں۔ 3 سال کی بچی، 4 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی، یا اللہ رحم فرما، یہ درندوں کا معاشرہ ہے۔ اتنی معصوم بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اپنے گناہ کے ثبوت کو مٹانے کی غرض سے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، کراچی میں 3 سالہ بچی زیادتی کی اور بھاری بھرکم کچھ چیز سر پہ مار کے اس لیے مار دیا کہ میرا ثبوت مٹ جائے۔ اور پھر یہ بات ہمارے سامنے کی ہے کہ ایک خاتون سڑک پہ نکلتی ہے، اسے لوٹ لیا جاتا ہے، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی عزت تاتار کر دی جاتی ہے۔ یہ جرأت کیسے ملتی ہے؟ بے باکی۔ اور بلکہ یہ جو اس وقت نظام ہے پاکستان میں، جس میں نہ تو شرعی سزائیں ہیں اور جو ہمارے قوانین ہیں ان میں بھی جو سزائیں ہیں ان کی بھی عملداری نہیں ہے، ان کا نفاذ نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جرأت مند بناتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جیل جاتا ہے، جب 5 سال بعد 3 سال بعد وہ وہاں سے رہائی اس کو ملتی ہے تو واپس آ کے ہوتا کیا ہے؟ اس شخص کا رعب اور دبدبہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، لوگ اس سے اور ڈرتے ہیں کہ یہ تو وہ بندہ جو اتنی قید کاٹ کے آیا ہے، اس نے تو اتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ان سزاؤں کا جو مقصد تھا اور ان سزاؤں کی جو حکمت تھی، یہ بات اس کے خلاف چلی گئی۔ حکمت یہ تھی کہ جو شخص قتل کرنے والا ہے، جو شخص ڈاکہ ڈالنے والا ہے، جو عزتیں تاتار کرنے والا ہے، جو لوگوں کی جانیں لینے والا ہے، اس کو عبرت بنا دیا جاتا۔ اور یہ عبرت بنتا تو جو دیگر لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، جن کے اندر ایسا مادہ موجود ہے، ایسا داعیہ موجود ہے، وہ لوگ ڈر جاتے کہ یہ شخص عبرت بن گیا ہے۔ وہ سوچتے بھی نہیں، بلکہ یہ تو معاملہ الٹ ہے۔ وہ شخص ہیرو بن کے واپس آیا، پہلے اس نے سرکار کی دالیں کھائیں، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اس نے وہاں کھانے شانے کھائے، اس کی سیکیورٹی پہ ہمارے پیسے لگے، اور پھر جب وہ واپس لوٹا تو وہ ہیرو بن کے لوٹا ہے۔ لوگ اس سے پہلے سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، تو جرائم کیسے رکیں گے؟ لوگ کیسے باز آئیں گے؟ اور پھر
اس سے بڑھ کے ہمارے ہاں جو ڈرامے ہیں اور جو فلمیں ہیں، انہوں نے بے باک کیا لوگوں کو، انہوں نے بے باک کیا ہے۔ وہاں جو اسکرپٹ رائٹر ہے، جو ڈرامے کا اسکرپٹ لکھتا ہے اور فلم کا اسکرپٹ لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ ہتھ کڑیاں لگا کے ملزم کو یوں ہاتھ کھڑے ہوئے دکھاتا ہے، وہ پولیس کے آفیسرز کو بڑھ کے مارتا ہوا دکھایا جاتا ہے، پولیس کو وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے، ان کو تڑیاں لگاتا ہے، اور وہ دکھایا وہ ہیرو آدمی ہے۔ جو پولیس کو، قانون کو دھمکاتا ہے، وہ فلم اور ڈرامے میں ہیرو دکھایا جاتا ہے۔ بچے کیا سیکھیں؟ بچے ویسے بننا سیکھتے ہیں، وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں، وہ پولیس کو دھمکانا چاہتے ہیں، وہ قانون کو روندنا چاہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کریں گے تو ہیرو بنتے ہیں، اس سے بندہ بہادر بنتا ہے، جرت مند بنتا ہے، اور اس میں سب وہ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ قتل کیسے کرتے ہیں، قتل کو چھپایا کیسے جاتا ہے، سازش کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے لوگ سیکھتے ہیں؟ کیا اس کا بہت بڑا حصہ ہمارے اس میڈیا سے نہیں آتا، ان ڈراموں اور فلموں سے نہیں آتا؟ یہ سارے کردار وہاں فلمائے نہیں جاتے؟ تو باہر صورت بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اب ہر بندہ جس کو آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اس بچی کا قاتل، اس معصوم بچی کا قاتل اور اس خاتون کا کی عزت اطار کرنے والا اور اس کو لوٹنے والا، اس کو سر عام پھانسی دیں۔ حضرات کرام قدر، یہ جذبات ہیں، یہ جذبات ہیں۔ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جذبات بھڑک جاتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ واقعات، اس واقعے کو یا دیگر واقعات کو 2 4 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اسلام کی جو قانون سازی ہے وہ جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ جذباتی قانون سازی نہیں ہے، وہ حالات و واقعات اور معاشرے کی بقا کی بنیاد پر کی گئی قانون سازی ہے کہ ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پرامن کیسے رہ سکتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام نے 5 چیزوں کو بہت اہمیت اور فوقیت دی ہے، بلکہ اسلام کے تقریباً جملہ احکامات ان 5 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ دین کا تحفظ کیسے کیا جائے، ایک انسان ہے اس کے دین کا تحفظ کیسے ہو، اس کی جان کا تحفظ کیسے ہو، اس کے مال کا تحفظ کیسے ہو، اور چوتھی چیز اس کی عزت کا تحفظ کیسے ہو، اور 5ویں چیز اس کی عقل کا تحفظ کیسے ہو۔ یہ جو شراب اور نشہ منع کیا گیا، اس کی وجہ عقل کا تحفظ کرنا ہے۔ اور زنا بالجبر یا زنا بالرضا، جب شادی شدہ ہوں فریقین، اس میں موت کی سزا رکھی گئی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہیں، الزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ اور ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو جواب میں قتل کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ نہیں قتل کرنا، یہ تو بیچارہ کر بیٹھا ہے، اب اس کی جان تو نہ لو۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارے بہت سارے لوگ جو سزائے موت کے خلاف ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا آپ کے علم میں ہے، ابھی سے کوئی شاید 1 سال ہو چکا ہے، جب ایک شخص نے گن پکڑی اور مسجد میں چلا گیا اور اس نے 40 کے قریب نمازیوں کو شہید کر دیا، ان میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اب ایک شخص 40 لوگوں کو شہید کر دیتا ہے اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت نہیں دینی، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ تو پچھلے دنوں جب اس کو سزا ملی تو کیا سزا ملی؟ عمر قید ہے۔ یعنی ایک شخص 40 جانیں لے لے تو آپ کہتے ہیں اس کے باوجود اسے موت نہیں ملنی چاہیے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ یعنی تہذیب یہ وہی جذباتی پہلو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب انسان قانون سازی کرتا ہے تو جھکاؤ رکھتا ہے، میلان رکھتا ہے، وہ غیر جانبدار ہو کے قانون سازی اس سے نہیں ہو پا رہی۔ ورنہ جب ایک شخص، اب مجھے بتائیے کہ عقل کیا کہتی ہے
کہ ایک گھر میں ایک شخص آئے اور گھر کے 8-10 افراد کو قتل کر دے تو انصاف کیا ہے؟ اسے عمر قید دی جائے؟ اسے تو ایک جان کے بدلے میں اس کی جان لینی چاہیے تھی. کجا یہ کہ ایک شخص 30-40 بندوں کو مار دے اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں قانون یہ ہے کہ اس کو سزائے موت ہم نہیں دیں گے, اس کی جان ہمیں بڑی عزیز ہے. تو بھئی ان کی جان آپ کو عزیز کیوں نہیں تھی؟ اور اس فعل کی وجہ سے دیگر لوگوں کو جو حوصلہ ملے گا کہ جان نہیں جائے گی, انتقام لے لو, جو ان کو حوصلہ ملے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے حضرات گرامی قدر, اس بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, کہ ایسا شخص جو زمین میں فساد بپا کرے. اور میں نے آغاز میں ذکر کیا, یہ ان لوگوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں جو ابھی پہنچے ہیں, کہ یہ فساد بپا کرنے کا مطلب کیا ہے. اس کو حرابہ کہتے ہیں, اور حرابہ میں کسی کو قتل کرنا, کسی کی عزت تاتار کرنا, کسی کا مال لوٹنا, اور کسی کو اغوا کرنا, اور کسی کو دہشت زدہ کرنا, یہ ساری چیزیں حرابہ میں شامل ہیں. اور سزائیں کیا ہیں؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, یا تو قتل کر دیں, یا سولی پہ لٹکا دیں, یا مخالف سمت سے ایک پاؤں کاٹ دیں, ایک ہاتھ کاٹ دیں, یا پھر اس کو یہاں سے ملک بدر کر دیں. یہ 4 سزاؤں میں سے حاکم اور قاضی سے اس کے اجتہاد پر ہے. سزا کی, جرم کی جو نوعیت ہوگی, جرم جتنا شدید ہوگا وہ اتنی شدید سزا دے سکتا ہے. یہاں اختیار ہے نا, یا قتل کریں, یا سولی لٹکائیں, یا ہاتھ کاٹیں, ہاتھ پاؤں, یا جلا وطن کریں. تو یا کے ساتھ ہے, یعنی کوئی ایک سزا. یہ قاضی کے پاس اختیار ہے, اسلام اس کو اختیار دیتا ہے کہ جرم کی جو نوعیت بنتی ہے, جتنا شدید جرم ہے اتنی شدید ان سزاؤں میں سے سزا دے دے. حتیٰ کہ یہ سزائیں ملا کے دینا چاہے, جو ملائی جا سکتی ہیں تو وہ دے سکتا ہے. اور لیکن اگر اس نے قتل کیا ہے تو پھر قاضی کو پھر یہ حق حاصل نہیں ہے. اگرچہ یہاں حرابہ کے تحت حق حاصل ہے, لیکن اگر اس نے قتل کیا ہے تو پھر اس کو قتل ہی کیا جائے گا. لیکن جب یہ تو ہے سزا, 2 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی سزا کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک سزا کی سختی اور دوسرا اس کا نفاذ. جلدی فیصلہ اور نفاذ, تب تک کوئی معاشرہ پرامن معاشرہ نہیں بن سکتا, آپ جو مرضی کر لیں. اور تیسری چیز جو ان ساری چیزوں سے پہلی ہونی چاہیے وہ تربیت ہے. وہ ممبر ہو مسجد کا, وہ مدرسے کی مسند ہو, وہ یونیورسٹی کا لیکچر ہو, وہ اسکول کا سبق ہو, وہاں سے یہ پیغام جانا چاہیے. بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے, کردار سازی ہونی چاہیے, اور گھر میں کردار سازی ہونی چاہیے. والدین, سب سے بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے کہ اپنے بچوں کی کردار سازی پہ توجہ دیں. اور ہمارے ہاں عجیب قسم کی تفریق ہے. بچے, یعنی یہ ہمارا ایک ماحول ہے, اگر کوئی غلطی بچی کرتی ہے, یہ میں آپ کو اپنے اور آپ کے اور اس معاشرے کے گھروں کی بات بتا رہا ہوں, ایک غلطی اگر بچی کرے تو وہ جرم ہوتا ہے, اور وہی غلطی اگر بچہ کرے تو جرم کی سنگینی وہ ہم نہیں سمجھتے, ہم ہنس کے اس کو ٹال دیتے ہیں. اس کو میں وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں. اگر کوئی بچی جنسی طور پہ غلطی کر لے تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے, ہم معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتے, ہم غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کتنے بچوں کو غیرت کے نام پہ ہم نے قتل کیا ہے, جنہوں نے قتل کیا اس معاشرے میں کتنے بچے ہیں؟ بچوں کو کیوں قتل نہیں کرتے؟ اگر یہ قتل جائز ہے, جسٹیفائیڈ ہے, تو کیوں قتل نہیں کرتے؟ جرم بچی بھی وہ کرے ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, وہی جرم بچہ کرے تو ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں. اور یہ بچہ جس کی تربیت یہ ہو جاتی ہے, جب وہ جرم کرتا ہے, اب بچیاں ڈرتی, اس معاشرے میں ڈرتی پھرتی ہیں, بھائی نہ دیکھ لے,
اگر کسی نے گناہ کی نیت ہے بھی، بھائی کا ڈر ہے، والد کا ڈر ہے، ماں ہے تو بیٹے کا ڈر ہے. بیٹوں کو کتنا ڈر ہے؟ کتنا ڈر ہے؟ آپ بتائیے، آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں. جب بچوں کی تربیت اس طرح کی ہوگی، جب گھر میں اس کی سنگینی کو سنجیدہ نہیں لیا جائے گا، تو پھر وہ بچے اس معاشرے کا حصہ ہیں. پھر باہر وہ یہی کچھ کریں گے. انہیں معلوم ہوگا کہ شاید یہ اتنا سنگین جرم نہیں ہے. اور پھر یہ جو نظام ہے، اس نظام میں آپ میں سے آپ کے بہن بھائی، میرے جاننے والے بہت سارے لوگ اس معاشرے کی وہ فورس جو قانون کا نفاذ کرتی ہے اس کا حصہ ہیں، جو قانون کی تشریح کرتی ہے اس کا حصہ ہیں. وکلاء، کتنے وکلاء ہیں ہمارے جاننے والے؟ 2 احباب ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک وکیل کا کام یہ بنتا ہے کہ اس کے پاس اس کا موکل آتا ہے اور آ کے وہ اس کو اپنا کیس بتاتا ہے کہ جی یہ میرا کیس ہے؟ وکیل صاحب یہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ مجھے صحیح صحیح بتاؤ، مجھ سے تم نے کوئی بات نہیں چھپانی. وہ سارا کیس وکیل صاحب کو بتا دیتا ہے، میں نے یہ کیا، یہ ایسے ہوا، یہ جرم ایسے ہوا، یہ ہوا. وکیل صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں اس معاشرے کی المناکی اور اس معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وکیل صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہ معزز شہری ہیں نا اس ملک کے، اس ریاست کے، یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں نا. کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اس میں تمہیں بچانے کی ساری راہیں میں خود تلاش کر لیتا ہوں. یہ راہیں تلاش کرتے ہیں ایک مجرم کو بچانے کی، صرف پیسے لینے کے لیے، اپنی فیس وصول کرنے کے لیے. کیا ایسا وکیل جو مجرم کو جبکہ معلوم ہو چکا کہ یہ مجرم ہے، وہ اس کے سامنے اعتراف کر لیتا ہے، یہ اس کو بچانے کی راہیں جب ڈھونڈتا ہے اپنی فیس کھڑی کرنے کے لیے، ایسا وکیل بھی اس معاشرے کا معزز شہری ہے؟ یہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ باشعور ہے، یہ ہمیں سبق پڑھاتا ہے، اور یہ جا جا کے وہاں بحث مباحثے کرتا ہے، یہ اس کے حق میں دلائل دیتا ہے، اور وہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے یہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے جس کی میں طرفداری کر رہا ہوں. اور قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ. گناہ پر کسی سے تعاون نہ کرو، نیکی پر تعاون کرو، حق کے لیے لڑو. ایک کتنے لوگ ہوں گے، میں بدگمانی نہ کروں، نہ بھی بدگمانی کروں، تو مجھے بتائیے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان لاکھوں ہمارے اس معاشرے کا ہمارے بھائی ہیں، لاکھوں وکلاء میں سے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی تم نے ظلم کیا، میں تمہارا کیس نہیں لڑوں گا، میں ظالم کا کیس نہیں لڑتا. انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم پیٹتے رہیں، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. جب یہ سارے کردار یہاں موجود ہیں، گھر سے لے کے بچے کی تربیت سے لے کے جتنے ادارے ہیں بشمول مسجد کے جہاں کردار سازی ہونی چاہیے تھی، اور اس سے آگے جا کے قانون اور قانون کا نفاذ اور اس سے متعلقہ جتنے ادارے ہیں، جب یہ سارے مسائل ہمارے موجود ہیں تو مجرم کو سزا کیسے ہو، مظلوم کو انصاف کیسے ملے؟ یہاں تو وکیل صاحب اس لیے التوا میں ڈالتے ہیں، کیس کو لمبا کھینچتے ہیں، اور جن کی جان چلی گئی، جن کا مال چلا گیا، جن کی عزتیں تاتار ہوئیں، وہ پیسے پہ پیسہ لگائی جا رہے ہیں انصاف لینے کے لیے. اور 20 سال 25 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو مجرم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وکیل صاحب کے دلائل زیادہ مضبوط تھے، چونکہ ان کو راہیں نکالنا زیادہ آتی تھیں، چونکہ انہوں نے بڑا وکیل کر لیا تھا جس کا تجربہ زیادہ تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے لیے لڑا تھا، نہیں، اس کا تجربہ زیادہ تھا، اس کو بات زیادہ اچھے طریقے سے کرنا آتی تھی، اس کو کنونس کرنا آتا تھا جج صاحب کو، لہذا اس نے کیس جیت لیا ہے. تو حضرات گرامی قدر، ہماری بچیاں، ہمارے پھول، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جو مسلے جا رہے ہیں، ان کے لیے جب تک یہ سارے کردار اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، والد اپنا کردار، والدہ اپنا کردار، اور معاشرے کے تمام افراد، اور خاص طور پہ وہ لوگ پولیس میں جتنے لوگ ہیں، یہ لوگ جب یہ بات سمجھ آئیں گے کہ جب ہم پیسے لے کے کسی کو چھوڑتے ہیں تو وہ تم
گویا کہ پیسے لے کے اس کو لائسنس دیتے ہو کہ تم جا کے اور ظلم کرو. وہ پیسے جب لیتے ہیں تو ظلم کرنے کا لائسنس دیا جاتا ہے مجرم کو، اور جو ہمارے ہاں معمول کی بات ہے. اس لیے جب تک ہمارے، اور میں کہتا ہوں ریاست کو اس معاملے میں قانون سازی کرنی چاہیے، اور جب وہ ایسے پولیس آفیسرز آگے لے کے آئیں ان کو ان کی جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے اور ان کا میرٹ ہے اس میں کردار سازی کو ترجیح دیں. ان کا کردار دیکھیں، ان کی ٹریننگ اور ان کی جو پروفیشنلزم ہے وہ چیزوں کو بعد میں لے آئیں. پہلے دیکھیں کہ یہ شخص کردار کا کیسا ہے. ورنہ تو اب بہت اچھی ٹریننگ ہو ایک شخص کی، مجرم تک بہت آسانی سے وہ پہنچ جاتا ہو، جب اس نے پیسے پکڑنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ٹریننگ کو. ان کی ورکشاپس کروائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ حرام اور حلال کی تمیز کیا ہے، حرام کے نقصانات کیا ہیں، حلال کے فائدے کیا ہیں. اور یہ صرف تھانے میں ورکشاپ کرنے کی بجائے یہ جب گھر سے بچے کی آغاز سے 2 سال 3 سال کی عمر سے بچے کی تربیت ہوگی تو پھر یہ سارا معاشرہ اگلے 20-25 سالوں میں 30 سالوں میں جا کے یہ درست ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو میرا اور آپ کا کردار بنتا ہے ہم وہ ادا کریں، اور جو دیگر اداروں کا کردار ہے اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.